بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاز اور جائز ہے الضاربہ زیدن اور الضاربو زیدن۔ الضاربہ زیدن الضاربو زیدن یہ جائز ہے کیونکہ ان میں اضافت لفظیہ ہے اور اضافت لفظیہ کا فائدہ بھی یہاں پر حاصل ہو رہا ہے۔ وہ اس طرح کے تخفیف ہو گئی، اصل میں ہے الضاربان اور الضاربون، تو نون تثنیہ اور نون جمع اضافت کی وجہ سے گر گئی اور اس طرح تخفیف حاصل ہو گئی۔ الضاربہ زیدن الضاربو زیدن یہ ترکیبیں جائز ہیں کیونکہ ان میں اضافت لفظیہ ہے اور اضافت لفظیہ کا فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے اور وہ فائدہ تخفیف ہے۔ اصل میں ہے الضاربان الضاربون، نون تثنیہ اور نون جمع اضافت کی وجہ سے گر گئے ہیں تو تخفیف حاصل ہو گئی۔ وامتنع اور ممتنع ہے الضارب زیدن الضارب زیدن ممتنع ہے اس لیے کہ اس میں اضافت لفظیہ ہے لیکن اضافت لفظیہ کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا جو کہ تخفیف ہے، کیونکہ الضارب سے تنوین کا حذف اضافت کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ الف لام کی وجہ سے ہوا ہے۔ الضارب زیدن ممتنع ہے کیونکہ یہ اضافت لفظیہ ہے اور اضافت لفظیہ کا فائدہ جو کہ تخفیف ہے وہ یہاں پر حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ الضارب سے تنوین کا حذف یہ اضافت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ الف لام کی وجہ سے ہے۔ خلافاً للفراء بخلاف فرا نحوی کے وضعف اور ضعیف ہے یہ مصرع الواہب المئۃ الحجان وعبدہا، ہبا کرنے والا 100 بچوں والی اونٹنیوں کے اور ان کے غلاموں کے، ہبا کرنے والا ہے 100 بچے دینے والی اونٹنیاں اور ان کا چرواہا۔ فرا نحوی کہتے ہیں الضارب زیدن یہ ترکیب جائز ہے، ان کے چند قیاس ہیں، مصنف ان پر رد کرتے ہیں۔ ان کا پہلا قیاس ہے الواہب المئۃ الحجان وعبدہا، یہاں پر عبدہا کا عطف ہے المئۃ الحجان پر، تو عبارت اس طرح ہو جائے گی الواہب عبدہا۔ اب الواہب عبدہا کی طرح ہے الضارب زیدن، تو الواہب عبدہا جائز ہے تو الضارب زیدن بھی جائز ہونا چاہیے۔ فرا نحوی کے چند قیاس ہیں، مصنف ان پر رد کرتے ہیں۔ ان کا پہلا قیاس یہ مصرع ہے الواہب المئۃ الحجان وعبدہا، ہبا کرنے والا 100 بچے دینے والی اونٹنیاں اور ان کا چرواہا، ان کا چرواہا بھی ہبا کر دیتا ہے اور ان کے جو 100 اونٹنیاں ہیں اپنی بچے دینے والی وہ بھی ہبا کرتا ہے، وہ ممدوح۔ تو یہاں پر استدلال اس طرح ہے، قیاس اس طرح ہے کہ عبدہا کا عطف ہے المئۃ الحجان پر، تو عبارت ہو جائے گی الواہب عبدہا۔ اب الواہب عبدہا کی طرح ہی تو ہے الضارب زیدن، اب الواہب عبدہا جائز ہے تو الضارب زیدن بھی جائز ہوگا، تو اس پر رد کر دیا وضعف، یہ ضعیف ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، اس مصرع سے استدلال کرنا ضعیف ہے، اس لیے کہ عبدہا یہ جائز ہے یہ جائز ہے عطف کے ساتھ، اور بسا اوقات ایک ترکیب عطف کے ساتھ تو جائز ہوتی ہے، بغیر عطف کے جائز نہیں ہوتی، بالکل ایسے ہی جیسے رب شاۃ وسخلتھا۔ اب یہ تو ٹھیک ہے لیکن رب سخلتھا کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح الواہب المئۃ الحجان وعبدہا، اس میں عبدہا کہنا عطف کے ساتھ تو ٹھیک ہے لیکن بغیر عطف کے ٹھیک نہیں ہے، اور جبکہ الضارب زیدن میں کوئی عطف نہیں ہے تو لہذا وہ ترکیب ممتنع ہوگی۔ وضعف یہ ضعیف ہے۔ اب اس کے دو مطلب ہیں۔ نمبر ایک کہ اس سے استدلال کرنا ضعیف ہے کیونکہ عبدہا تو جائز ہے ترکیب کے ساتھ، یہ جائز ہے عطف کے ساتھ، اور عطف کے بغیر جائز نہیں ہے، بالکل ایسے ہی جیسے رب شاۃ وسخلتھا۔ اب یہ ترکیب ٹھیک ہے لیکن سخلتھا پر ربا کو داخل کر کے یہ کہنا رب سخلتھا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح عبدہا کو عطف کے ساتھ کہنا تو ٹھیک ہے لیکن بغیر عطف کے اور اکیلے طور پر اس کو بولنا الواہب عبدہا بغیر عطف کے یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن الضارب زیدن اس میں تو کسی قسم کا عطف نہیں ہے، لہذا اس پر قیاس کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ وانما اور نہیں ہے سوائے اس کے جائز ہے الضارب الرجل حملا محمول کرتے ہوئے علی المختار فی الحسن الوجہ کے وجہ مختار پر۔ فرا نحوی کا دوسرا قیاس یہ ہے کہ الضارب زیدن الضارب الرجل کی طرح ہی تو ہے، الضارب الرجل جائز ہے تو الضارب زیدن بھی جائز ہونا چاہیے۔ دوسرا قیاس ہے الضارب زیدن الضارب الرجل کی طرح ہے، الضارب الرجل
ٹھیک ہے، جائز ہے، تو الضارب زیدن بھی جائز ہونا چاہیے۔ اس پر رد کر دیا، اس کا جواب دیا کہ اولاً تو ہم یہاں پر اس کا جواب دے دیا کہ الضارب الرجل کا جائز ہونا الحسن الوجہ کے وجہ مختار پر محمول کرنے کی وجہ سے ہے، اور الحسن الوجہ کے وجہ مختار ہے الوجہ کا مکسور ہونا۔ باقی اس کو محمول اس لیے کیا گیا کہ دونوں جگہ مضاف صفت ہے یعنی الضارب اور الحسن، اور مضاف الیہ معرف باللام ہے یعنی الرجل اور الوجہ، جبکہ الضارب زیدن اس باب سے نہیں ہے، تو الضارب الرجل پر الضارب زیدن کو قیاس کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ الضارب الرجل کا جائز ہونا الحسن الوجہ کے وجہ مختار پر محمول کرنے کی وجہ سے ہے کہ باقی اس کو وجہ مختار سے مراد ہے الحسن الوجہ میں وجہ کو مکسور پڑھنا، اور الضارب الرجل کو الحسن الوجہ پر محمول اس لیے کیا گیا کہ دونوں جگہ مضاف صفت ہے یعنی الضارب اور الحسن، اور مضاف الیہ معرف باللام ہے یعنی الرجل اور الوجہ، جبکہ الضارب زیدن اس باب سے نہیں ہے، تو اسی وجہ سے الضارب زیدن کو الضارب الرجل پر قیاس کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ والضارب کا وشبہہ، اور ضارب کا اور اس کی مثل فی من قال اس شخص کے مطابق جس نے کہا انہو مضاف، یہ مضاف ہے، حملا علی ضارب کا محمول کرتے ہوئے، ضارب کا پر محمول کرتے ہوئے ہے۔ ان کا فرع نحوی کا جو تیسرا قیاس ہے وہ یہ ہے کہ الضارب زیدن الضارب کا کی طرح ہے، الضارب کا جائز ہے تو الضارب زیدن بھی جائز ہونا چاہیے۔ تیسرا قیاس یہ ہے کہ الضارب زیدن الضارب کا کی طرح ہے، الضارب کا جائز ہے تو الضارب زیدن بھی جائز ہونا چاہیے۔ اس کا جواب دیا کہ اولاً تو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ الضارب کا میں اضافت ہے، بلکہ الف لام بمانے الذی موصول ہے، ضارب بمانے ضربہ ہے، اور کا یہ مفعول بہ ضمیر متصل مفعول بہ کی ہے۔ جب اس میں اضافت ہی نہیں ہے تو الضارب زیدن کو الضارب کا پر محمول کرنا کیسے درست ہو جائے گا؟ اولاً تو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ الضارب کا میں اضافت ہے، بلکہ الف لام بمانے الذی موصول ہے، ضارب بمانے ضربہ کے ہے، اور کاف ضمیر یہ متصل مفعول بہ کی ہے۔ جب الضارب کا میں اضافت ہی نہیں ہے تو الضارب زیدن کو اس پر قیاس کرنا کیسے درست ہو جائے گا؟ ثانیاً اگر مان بھی لیں کہ یہ مضاف ہے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ الضارب مضاف ہے کاف ضمیر کی طرف، تو پھر ہم کہتے ہیں الضارب کا جائز ہونا ضارب کا پر محمول کرنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ دونوں جگہ مضاف اسم فاعل ہے اور مضاف الیہ ضمیر متصل ہے، تو الضارب کا جائز ہونا فی نفس ہی نہیں ہے، تو قیاس بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ قیاس تو اس چیز پر کیا جاتا ہے جس کا جواز فی نفس ہی ہو، لہذا الضارب زیدن کو الضارب کا پر محمول کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ ثانیاً اگر مان بھی لیں کہ الضارب کا میں اضافت ہے، تو جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں الضارب کا جائز ہونا ضارب کا پر محمول کرنے کی وجہ سے ہے۔ محمول کرنے کی وجہ حمل اس لیے کیا گیا کہ دونوں جگہ مضاف اسم فاعل ہے اور مضاف الیہ کاف ضمیر متصل ہے، تو الضارب کا جو جواز ہے وہ فی نفس ہی نہیں ہے بلکہ دوسرے پر قیاس کرنے کی وجہ سے ہے، تو اب ضارب زیدن کو اس پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ قیاس تو اس چیز پر کیا جاتا ہے جس کا جواز فی نفس ہی ہو۔